کل کے دن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بحریہ ٹاؤن کے کچھ اثاثوں کی نیلامی کرے گا، جس کے اندر ان کے جو گولف کلبز ہیں، بحریہ ٹاؤن پنڈی کے جو آفیسز ہیں اور دیگر ایک دو ان کے پلاٹس ہیں، وہ ان کی نیلامی ہوگی۔ تو اس وقت تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فنکشنلی تو بحریہ ٹاؤن آلریڈی ختم ہو چکا ہے۔ جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں ان کے ساتھ جو معاملات عمران خان کے بنے تھے اس میں یہ ملک ریاض کی بھی کافی ان پٹ تھی اور چیزیں تھی۔ تو 460 ارب روپے کا فائن سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ ٹاؤن پہ امپوز کیا۔ جی ایچ کیو نے یا کسی سینئر افسر نے بحریہ ٹاؤن کے اوپر یہ فائن امپوز نہیں کیا۔ یہ بڑی پاسبلٹی ہے کہ ملک ریاض صاحب کو دبئی سے ایکسٹریڈائٹ کیا جائے، کیونکہ پاکستان اور یو اے ای کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں جو بحریہ ٹاؤن کے امپلائیز ہیں جو بڑی پوسٹوں پر ہیں، ان میں کچھ ریٹائر بریگیڈیئر ہیں یا اس طرح کی بڑے لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے تھے یا اس میں شامل تھے، ان کی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ کوئی ایجنسیوں نے شاید گرفتاریاں کی ہیں۔ جی بالکل، ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز جو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ وابستہ تھے، ان کے گھروں پہ ریڈز ہوئی ہیں اور ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے۔ کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں، اور یہ ملک صاحب کی ایک پرانی اسٹریٹجی تھی۔ انہوں نے تو ایک زمانے میں ایک ایکس چیئرمین نیب کو بھی ہائر کیا ہوا تھا۔ تو جتنے بڑے اداروں سے لوگ نکلتے تھے، ان کے کانٹیکٹس جو وہ ریٹین کرتے تھے، ان کو یوز کرنے کے لیے ملک صاحب ان کو آنرری طور پہ بحریہ ٹاؤن کا ایک پیکج دے دیتے تھے، جس کے اندر وہ کوئی ڈائریکٹر ہوتے تھے یا ایگزیکٹو ہوتے تھے یا اور۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مطلب پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ حمزہ اظہر سلام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حمزہ بھائی۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اگین۔ سر، ملک ریاض کے آپ بڑے قریبی جسے کہیں کہ آپ کے ان سے بڑی قربت ہے اور بڑی پرانی ہے، تو ان کا اب ٹائم اچھا چل رہا ہے تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لیا جائے۔ ٹویٹیں بھی کی ہیں، مطلب اب تو وہ اس طرح دکھا رہے ہیں کہ جس طرح ان سے شریف اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے انہوں نے کسی کے ساتھ کیا ہی نہیں ہے۔ کیا معاملات بن رہے ہیں بحریہ ٹاؤن؟ تو اب جو انہوں نے ٹویٹ کی اس سے لگ رہا ہے کہ ختم ہونے والی ہیں چیزیں، ٹرانسفرز رک گئے ہیں، ان کے لوگ اٹھا لیے گئے ہیں، جو سارے پروجیکٹس چل رہے تھے وہ بند ہو گئے ہیں۔ کیا آپ کیا کہیں گے اس سب کے بارے میں؟ کیا صورتحال اس وقت بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی؟ جی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے سارے اکاؤنٹس فریز ہو چکے ہیں۔ ملک صاحب نے خود کل اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے سیلریز دینے کے قابل نہیں ہے۔ ان کے کئی ہزاروں امپلائیز ہیں جن کو کئی مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی۔ اس کے علاوہ جو بحریہ ٹاؤن کے آپریشنز ہیں وہ بھی بڑی سگنیفیکنٹلی امپیکٹ ہوئے ہیں۔ جو پرچیزز، جو ٹرانسفرز اور جو باقی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کی یا رننگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ بڑی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اور جو لیٹسٹ خبر یہ ہے، وہ کل کے دن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بحریہ ٹاؤن کے کچھ اثاثوں کی نیلامی کرے گا، جس کے اندر ان کے جو گولف کلبز ہیں، بحریہ ٹاؤن پنڈی کے جو آفیسز ہیں اور دیگر ایک دو ان کے پلاٹس ہیں، وہ ان کی نیلامی ہوگی۔ تو اس وقت تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فنکشنلی تو بحریہ ٹاؤن آلریڈی ختم ہو چکا ہے۔ بس یہ لاسٹ کچھ سٹیجز رہ گئی ہیں ابھی۔ ملک صاحب نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے، کوئی میرے خیال میں 1 گھنٹہ پہلے، سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے فاروق ایچ نائک کے ذریعے، جس کے اندر انہوں نے کل کی یہ آکشن پروسیس کو روکنے کی اپیل کی ہے۔ لیکن یہ ایک بڑی مذاکرہ خیز رٹ ہے، کیونکہ جس کورٹ کے اندر انہوں نے یہ رٹ کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسی کورٹ کا ایک جرمانہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر ہے 460 ارب روپے کا، بحریہ ٹاؤن کراچی 2 کے اوپر، جو کہ ابھی تک ملک ریاض صاحب نے پے نہیں کیا۔ تو وہ انہی سے ریلیف کی امید رکھ رہے ہیں جن کے پیسے انہوں نے ابھی تک دینے ہیں۔ تو جی اس وقت یہ صورتحال ہے۔ حمزہ بھائی، اس میں کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید انٹرپول کے تھرو گرفتار کر ملک ریاض کو پاکستان بھی لایا جانے کی کچھ خبریں ہیں، کچھ چیزیں ہیں۔ جب اتنے بڑے کیسز ہیں اور اتنی بڑی سوسائٹی اور اتنے بڑے کیسز ہیں تو کیا پاکستان دبئی سے تو لا سکتا ہے؟ جی بالکل، جب ابھی جنوری اسی سال میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، تب بھی میں نے یہ عندیہ دیا تھا کہ جو پاکستانی انویسٹیگیٹرز ہیں وہ تب بھی انٹرپول کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ملک ریاض صاحب کی ریپیٹریشن اور ایکسٹریڈیشن کے لیے ایفرٹس بڑی دیر سے ہو رہی ہیں۔ اس میں ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ جب بحریہ ٹاؤن دبئی لانچ کیا گیا تو نیب نے اس کو ایک اللیگل سوسائٹی قرار دیا۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی ذرائع کی طرف سے معلوم ہوا کہ جو ایف آئی ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی،
وہ ان پراپرٹی ڈیلرز اور ان کرنسی ڈیلرز کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جو کہ انلیگلی پاکستان سے پیسہ باہر بھیج کے بحریہ ٹاؤن دبئی میں انویسٹ کروا رہے تھے. کچھ بحریہ ٹاؤن کے پرانے انویسٹرز تھے, کچھ ملک صاحب کے قریبی ساتھی تھے جنہوں نے 20 کروڑ سے لے کے 3-4 ارب روپے تک انہوں نے پاکستان سے بھجوایا انلیگلی ہنڈی اور حوالہ کے ذریعے, اور بحریہ ٹاؤن دبئی میں انویسٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن نہ صرف ہم نے دیکھا کہ پاکستانی ادارے ملک صاحب کو ٹارگٹ کر رہے تھے یا ان کی طرف انویسٹیگیشن کا رخ کر رہے تھے, بلکہ جو ان کے پارٹنرز, ایسوسیٹس, ٹیم ممبرز اور انویسٹرز اور پراپرٹی ڈیلرز اور منی ایکسچینج مالکان جو بھی ان کے نیٹ ورک کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ملوث تھے, سب کے خلاف ہم نے کارروائی دیکھی ہے. اور بالکل میرے خیال میں کہ یہ بڑی پاسبلٹی ہے کہ ملک ریاض صاحب کو دبئی سے ایکسٹریڈائٹ کیا جائے, کیونکہ پاکستان اور یو اے ای کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہے. اس کی صرف ایک میرے خیال میں ملک صاحب کے پاس ایک کارڈ ہے ایکسٹریڈیشن سے بچنے کے لیے, کہ ذرائع کے مطابق ان کے پاس سینٹ کٹس کا بھی پاسپورٹ ہے. تو اگر وہ اپنے سینٹ کٹس کے پاسپورٹ پہ کسی اور ملک میں جس کے ساتھ پاکستان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, اگر وہ اس کے اندر رہائش اختیار کرتے ہیں تو شاید وہ ایکسٹریڈیشن سے بچ جائیں. اچھا سر, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کی فائلز پروسیجر میں تھی, پھر اس کے علاوہ کسی کی گھر ٹرانسفر ہو رہا تھا, کسی پیمنٹ درمیان میں تھی. اب یہ ساری چیزیں تو بند ہو گئی, کیا ان سب لوگوں کے پیسے وغیرہ چیزیں, وہ پلاٹس, وہ فائلیں وہ ڈوب گئی ہیں جو پروسیجر میں تھی؟ جس طرح بحریہ ٹاؤن, لاہور, پنڈی اور یہ بے شمار بحریہ ٹاؤن ہے جن کی فائلز اور یہ چیزیں تمام کی تمام چل رہی تھی. جی یہ ابھی دیکھیں گے کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے انویسٹرز ہیں, خاص طور پہ جو چھوٹے انویسٹرز ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. جو میرے خیال میں ایک پروبیبل آؤٹ کم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اور بڑا ریئل اسٹیٹ گروپ بحریہ ٹاؤن کو ایکوائر کرے گا, ان کی لائبلٹیز کا بھی ذمہ دار ہوگا, اور جن لوگوں کے پلاٹس پھنسے ہوئے ہیں ان کو ڈیلیور کیے جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ بحریہ ٹاؤن کی یہ آج سے نہیں, بڑی دیر سے اوور سیلنگ کی ایک پرابلم چل رہی ہے, کہ جتنے ان کے پاس پلاٹس ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ عوام میں بیچتے ہیں, جس کے بعد لوگوں کی فائلیں پھنس جاتی ہیں, ان کو پوزیشن نہیں ملتی. یہ پرابلم آج سے نہیں, جب سے بحریہ ٹاؤن بنا ہے تب سے یہ پرابلم سامنے آ رہی ہے. اب یہ پرابلم میکسیمائز ہو گئی ہے کیونکہ بحریہ ٹاؤن کے ڈائریکٹرز جواب نہیں دے رہے. بحریہ ٹاؤن کے جو سینئر امپلائیز ہیں وہ بھی اس وقت ملک میں فرار ہیں, اور جو بحریہ ٹاؤن کی لیڈرشپ ہے, ملک ریاض حسین, علی ریاض حسین, وہ بھی ملک سے فرار ہیں. تو اس وقت ایک بڑی کنفیوژن کا شکار ہے, اور یقیناً بحریہ ٹاؤن کے انویسٹرز نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا, کیونکہ جو ملک ریاض فیملی ہے انہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی کافی ہولڈنگز کو لیکویڈیٹ کر کے باہر ٹرانسفر کر دیا تھا, جن فنڈ سے انہوں نے پھر بحریہ ٹاؤن دبئی لانچ کی. تو جو ہمارے ایسٹیمیٹس ہیں کہ تقریباً 70 سے 80 ملین ڈالر ملک ریاض صاحب کے پاس دبئی کے اندر اس وقت کیش موجود ہے, جس کی بیسس کے اوپر انہوں نے بحریہ ٹاؤن دبئی کا پروجیکٹ کیا ہے دبئی ساؤتھ کے ساتھ مل کے. تو انہوں نے اپنے آپ کو تو ایک بیل آؤٹ دے دیا ہے, لیکن جو ان کے انویسٹرز ہیں, خاص طور پہ جو چھوٹے انویسٹرز ہیں جن کے پلاٹس پھنسے ہوئے ہیں, جن کو اوور سیلنگ کی گئی ہے, وہ بےچارے اس وقت پھنسے ہوئے, اور ابھی ہم یقینی طور پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کیپٹل کا کیا فیوچر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسری, ملک ریاض نے جس طرح ٹویٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو بحریہ ٹاؤن کے امپلائیز ہیں جو بڑی پوسٹوں پر ہیں, ان میں کچھ ریٹائر بریگیڈیئر ہیں یا اس طرح کی بڑے لوگ ہیں جو اس کو چلا رہے تھے یا اس میں شامل تھے, ان کی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں. کچھ ان کے ٹویٹ میں کہنا تھا کہ کوئی ایجنسیوں نے شاید گرفتاریاں کی ہیں. جی بالکل, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز جو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ وابستہ تھے, ان کے گھروں پہ ریڈز ہوئی ہیں اور ان کو اریسٹ بھی کیا گیا ہے. کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں, اور یہ ملک صاحب کی ایک پرانی اسٹریٹجی تھی. انہوں نے تو ایک زمانے میں ایک ایکس چیئرمین نیب کو بھی ہائر کیا ہوا تھا. تو جتنے بڑے اداروں سے لوگ نکلتے تھے, ان کے کانٹیکٹس جو وہ ریٹین کرتے تھے, ان کو یوز کرنے کے لیے ملک صاحب ان کو آنرری طور پہ بحریہ ٹاؤن کا ایک پیکج دے دیتے تھے, جس کے اندر وہ کوئی ڈائریکٹر ہوتے تھے یا ایگزیکٹو ہوتے تھے یا اور کوئی پوسٹ لے لیتے تھے. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی حکومت ہے, انہوں نے ایک بڑا کلیئر میسج دیا کہ بھئی آپ جو مرضی ہوں, آپ کا جس مرضی ادارے کے ساتھ تعلق ہو, اگر آپ انلیگل
कामों के अंदर मुलविस हैं, अगर आप लैंड ग्रैबिंग, लैंड माफिया के साथ आपका ताल्लुक है, अगर आप उसको फैसिलिटेशन फराहम करते हैं, तो आप जो मर्जी क्यों ना हो, आपको बख्शिश नहीं मिलेगी सिर्फ इस बेसिस पे कि आप किसी पावरफुल इदारे के साथ मुंसलिक रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो एक बड़ी खुशाइन बात है कि ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। और मेरे ख्याल में ये शुरू तो बहरिया टाउन से हुई है, लेकिन इसके अंदर और हाउसिंग सोसाइटीज भी जिन्होंने बदमाशों के जरिए और इन्फ्लुएंशियल लोगों के जरिए गरीब लोगों की जमीनों पे कब्जे किए हैं और अरबों रुपया इस प्रोसेस में कमाए, बहुत सारी न्यू वेल्थ जनरेट हुई है इस लैंड ग्रैबिंग एंटरप्राइज के जरिए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि अब फाइनली इस लैंड माफिया का एहतसाब हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ दिन पहले जब मैंने आपका लास्ट इंटरव्यू किया था उस टाइम शायद कुछ बातें चल रही थी कि डील हो रही है मलिक रियाज की पाकिस्तानी इदारों से या पाकिस्तान की जुडिशरी से, ओवरऑल किसी से भी डील हो रही है, इशारा आप समझ ही गए होंगे। तो क्यों वो डील ना हो सकी? क्या उस डील को जो करवा रहा था वो जो मेन असल पाकिस्तान के जो पावरफुल लोग हैं उन तक नहीं पहुंची वो डील की बात, कोई नीचे ही डील चल रही थी, इस वजह से कंप्लीट नहीं हो सकी? क्या वजह है? क्योंकि आपको भी पता है कि जो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे पावरफुल जगह है, उधर के जो सबसे सुप्रीम लीडर हैं, उनकी मलिक रियाज से एक डायरेक्ट भी है। जब वो एक इदारे में बड़े ऑफिसर्स थे और इमरान खान की और मलिक रियाज की वजह से कुछ मामलात खराब हुए थे। तो क्या डील उधर से नहीं हो रही? आप क्या समझते हैं? तो अभी पिछले दिनों में बात चल रही थी डील की। जी बिल्कुल, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मलिक रियाज साहब बड़े वेल कनेक्टेड आदमी है और वो किसी भी आदमी तक पाकिस्तान में पहुंच सकते हैं, अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, अपनी ऑफर। आज के दिन तक भी मलिक रियाज साहब के पास हर शख्स की रसाई है। तो मेरे ख्याल में कभी भी किसी शख्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, चाहे उनके अच्छे वक्त चल रहे हो या बुरे वक्त चल रहे हो। तो यकीनन निगोशिएशंस हो रही थी और निगोशिएशंस किसी हद तक आज भी कोशिशें तो हो रही है। मलिक साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर भी इस बात का इजहार किया है कि वो किसी भी टर्म्स के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कि मलिक साहब को ये मिस इन्फॉर्म किया गया था कि अगर वो इमरान खान साहब के खिलाफ कोई गवाही दे दें या उनके खिलाफ कोई बयान दे दें तो शायद उनको कोई रिलीफ मिल जाएगा। और उन्होंने भी ये आज से कुछ अर्सा पहले ट्वीट की थी कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये वो मिस इन्फॉर्म थे, उनको शायद कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब तो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। वो तो ऑलरेडी जो उनके साथ होना था वो हो चुका है विदाउट मलिक रियाज। तो मलिक रियाज साहब ऐसी क्या चीज कर सकते थे जो आज इमरान खान साहब की फेट मुख्तलिफ होती? इमरान खान साहब अभी भी जेल में हैं। हाँ, एक चीज मैं कहता हूँ कि टाइमिंग इज एवरीथिंग। और अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हम एक चीज देख सकते हैं कि ये जो मलिक साहब की ट्वीट आई है ये कल पीटीआई के जलसे और रैलीज के बाद आई है। एक चीज मैं किसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कह सकता हूं कि अगर कल इमरान खान साहब की तहरीक कामयाब हो जाती, अगर कल पूरे पाकिस्तान से लाखों लोग निकल आते और ये उम्मीद नजर आ रही होती कि अवामी ताकत से खान साहब के जो पॉलिटिकल फॉर्चून्स हैं वो बदल जाएंगे, तो मलिक रियाज साहब ये ट्वीट कभी भी ना करते। मलिक रियाज साहब ने ये ट्वीट तब की जब उनको ये पूरी तरीके से एहसास हो गया कि पीटीआई दोबारा इक्तदार में नहीं आएगी, इमरान खान उनको नहीं बचा सकते, क्योंकि इमरान खान खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे। इस वजह से इस वक्त ये मलिक रियाज साहब ने ट्वीट की। ठीक है। तो सर, कुछ लोग अभी हम पीछे माज़ी की तरफ चलें तो अब से कुछ साल पहले कर लें कि मलिक रियाज़ बड़ी खुल के बातें करता था कि मुझसे दबाव आ रहा है कि मैं गवाही दूँ इमरान खान के खिलाफ। और हमें भी पता है कि जो मौजूदा फील्ड मार्शल हैं उनके साथ जो मामलात इमरान खान के बने थे उसमें ये मलिक रियाज़ की भी काफ़ी इनपुट थी और चीज़ें थी। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद ये उसकी वजह से डील तय नहीं हो पा रही, वरना वो डील हो जाती। तो आप क्या समझते हैं, वो मेन रुकावट है, मेन जो असल बात है वो वहां से जो फील्ड मार्शल वाली जानिब से और इमरान खान? जी मैं तो ऐसा नहीं समझता और ना ही मुझे लगता है कि ये एक करेक्ट वर्ल्ड व्यू है कि सिर्फ एक इदारे या एक शख्स की पसंद या नापसंद की वजह से इतना बड़ा बिजनेस ग्रुप खत्म हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार मलिक रियाज साहब खुद हैं और उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है जो कि अनफॉर्चुनेटली रिश्वत और ब्राइबरी के ऊपर बेस्ड थी। अगर सिर्फ हम नंबर्स की बात करें तो 460 अरब रुपए का फाइन
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहरिया टाउन पे इम्पोज किया है। जीएचक्यू ने या किसी सीनियर अफसर ने बहरिया टाउन के ऊपर ये फाइन इम्पोज नहीं किया, और मलिक रियाज साहब ये फाइन देने के लिए एग्री कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो इन टर्म्स के खिलाफ गए। और आज भी मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मलिक रियाज साहब फैसला करें कि वो इस सब सिचुएशन को फेस करने को तैयार हैं और वो ठीक है, तो वो पाकिस्तान में आए, वो पाकिस्तान की अदालतों को फेस करें, अपने सारे सबूत पेश करें, तो यकीनन पाकिस्तान की अदालतें उनको रिलीफ दे सकती हैं। ये मेरे ख्याल में शायद एक, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, ये एक गलत नैरेटिव है कि उनकी एक इदारे के साथ कोई ज्यादा दुश्मनी है या किसी हिस्ट्री की वजह से आज उनकी कोई डील नहीं हो पा रही। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इन चीजों से आगे जा चुका है और आगे जाना चाहिए कि पीछे बंद कमरों में, बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स में ताकतवर लोग कोई बात करें और फिर लोगों की जिंदगियां बदल जाए। मेरे ख्याल में कि इंसाफ की बात करनी चाहिए। जो मलिक रियाज साहब ने इस मुल्क के साथ किया है, जो गरीब आवाम के साथ किया है, जो कब्जे हुए हैं, जो लोगों की जमीनों को हत्याया गया है, उसकी बात होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में कि अगर कोई इदारा आज भी मलिक रियाज साहब को रिलीफ दे सकता है तो वो फौज या इंटेलिजेंस के इदारे नहीं, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की बाकी कोर्ट्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल नाज़रीन, कुछ अरसे पहले जिनको अनटचेबल कहा जाता था, अब उनको हाथ लगना भी शुरू हो गए और मौजूदा दौर में ये हमने बहुत बड़ी तब्दीली देखी है, जिस तरह हमज़ा अज़हर भाई ने भी बताया है कि अब तो काफ़ी तब्दीली आ गई है उन चीज़ों में और मौजूदा दौर पहले माज़ी के दौर से काफ़ी बदल रहा है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, हमने मलिक रियाज़ के हवाले से हर एंगल से अज़हर सलाम भाई से क्वेश्चन किए, उन्होंने भरपूर जवाब दिए। फिर उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को और हमज़ा अज़हर सलाम को इजाज़त दीजिए। नए दौर से खुदा हाफ़िज़।